السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزادی مارچ کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بہت بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مذاکرات طے ہو گئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ آج مولانا فضل الرحمان اسلام آباد سے سکھر پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ اکرم خان درانی جو رہبر کمیٹی کے سربراہ ہیں اور مولانا عبدالغفور حیدری JUI کی جو مین قیادت ہے جو اسلام آباد میں موجود تھی، وہ سکھر چلے گئے ہیں آج شام کو۔ اور کیونکہ سکھر میں JUI کی مجلس شورا کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ اجلاس کے حوالے سے بھی میں بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں آپ کو کہ اجلاس اسلام آباد میں کل 24 کو بلایا گیا تھا، لیکن وہ پھر اچانک سکھر منتقل کر دیا گیا۔ ریزن اس کی بھی بتاتا ہوں، لیکن جو آج سکھر پہنچنے کے بعد پھر رابطہ ہوا ہے حکومتی کمیٹی کا، جو کمیٹی کے سربراہ ہیں پرویز کھٹک، انہوں نے رابطہ کیا ٹیلی فون پر اکرم خان درانی کو، رہبر کمیٹی کے سربراہ کو، اور پھر چودھری پرویز لائی جو حکومتی کمیٹی کے رکن ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا اور وقت مانگ لیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ان کو یہ بتایا، پرویز لائی کو، کہ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو وہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی جو ہے وہی مذاکراتی کمیٹی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو رابطہ ہوا پرویز کھٹک کا اکرم خان درانی کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ آج پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ان کو بتایا گیا مولانا فضل الرحمان اور اکرم خان درانی کو کہ آج وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے حکومتی کمیٹی کی، اور وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ آزادی مارچ لے کر آنے کی اجازت ہوگی اپوزیشن کو، لیکن پرامن ہونا چاہیے، اور ہماری کچھ تجاویز ہیں وہ ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، جس پر اکرم خان درانی نے ان کو ٹائم دیا ہے، اور پرسوں یعنی 26 اکتوبر کو یہ مذاکرات 25 اکتوبر کو مذاکرات طے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر شام کو 5 بجے۔ 25 اکتوبر کی شام 5 بجے اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہوں گے۔ جو حکومتی کمیٹی ہے وہ وہاں پر آئے گی اپوزیشن کے پاس، یعنی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے پاس، اور مذاکرات ہوں گے باضابطہ طور پر۔ یہ پہلی دفعہ یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ اس سے پہلے رابطے وغیرہ تو ہوئے ہیں، لیکن وہ مذاکرات نہیں کہہ سکتے۔ ایک میٹنگ حکومتی کمیٹی آپس میں کر چکی ہے ایک دن پہلے ایوان صدر میں، اور انہوں نے حکمت عملی طے کی۔ آج پھر پرائم منسٹر سے، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، اور یہ بھی حکومت کی طرف سے بریک تھرو آیا کہ حکومت نے مشروط اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آزادی مارچ کو اسلام آباد آنے کے لیے۔ تو یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور اب ڈیولپمنٹ یہ بڑی آئی ہے کہ مذاکرات طے ہو گئے ہیں، اور اس مذاکرات سے پہلے اکرم خان درانی نے 4 بجے، 1 گھنٹہ پہلے، یعنی 5 بجے 25 اکتوبر کی 5 بجے شام کو حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر۔ اس سے 1 گھنٹہ پہلے 4 بجے شام کو اکرم خان درانی نے رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہے اپنی رہائش گاہ پر، اور پہلے رہبر کمیٹی کے ساتھ مشاورت کی جائے گی اور حکمت عملی طے کی جائے گی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کہ کیا کیا مطالبات اور تجاویز رکھنی ہیں، کیا کیا شرائط رکھنے ہیں حکومتی کمیٹی کے سامنے، اور یہ پوری حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اس کے بعد حکومتی کمیٹی آئے گی۔ حکومتی کمیٹی نے اپنی جو تجاویز یا حکمت عملی ہے، جو شرائط ہیں اپوزیشن کے ساتھ رکھنے کے لیے، وہ پہلے ہی آلریڈی طے کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کر کے وہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرا، JUI کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس کل 24 اکتوبر کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا تھا I-94 میں، لیکن وہ اجلاس سکھر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان اس لیے سکھر پہنچ گئے ہیں۔ تمام میڈیا کو، ہم لوگوں کو یہ علم تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں ہوگا، لیکن حکمت عملی کے تحت JUI نے یہ خفیہ رکھا تھا پلان کہ کہاں پہ اجلاس کرنا ہے۔ ہمیں اسلام آباد کا بتایا گیا میڈیا کو، اور مجھے تھوڑا بہت اندازہ اس لیے تھا کیونکہ میں ان ٹچ تھا شورا کے کچھ ممبران کے ساتھ بھی۔ مجھے 3 دن پہلے
سندھ سے شورا کے ایک ممبرس کا کال آیا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کا کال آئی کہ انہوں نے میرے سے پوچھا، وہ ڈیلی بیسس پر کال کرتے ہیں، حال حوال کرتے ہیں، تو انہوں نے جو بھی اپڈیٹ ادھر یہاں پر ہوتا ہے اسلام آباد میں آزادی مارچ کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، تو وہ حال حوال لیتا ہے۔ ظاہر ہے آزادی مارچ کی JUI کے لوگوں کا ایک بڑا ایفرٹ ہے، بڑا اقدام ہے، تو ان کو اپڈیٹ رہنے کے لیے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا شورا کا اجلاس اسلام آباد میں جو ہونے جا رہا تھا 24 اکتوبر کو، وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے کال آئی ہے سندھ کے ایک بڑے لیڈر کی، JUI کے بڑے لیڈر کی، صوبائی سطح کے لیڈر کی، جس نے مجھے کہا ہے کہ آپ اسلام آباد کا ٹکٹ کینسل کرا دیں، اجلاس منسوخ ہو گیا ہے، ملتوی ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ میں نے پھر مولانا عبدالغفور حیدری سے بھی رابطہ کیا، اور مولانا عبدالغفور حیدری سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ شورا کا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ کسی شورا کے ممبر نے اس ان سے فون کر کے پوچھا ہے، اور انہوں نے تو ٹکٹیں کینسل کرا رہے ہیں وہ تو مولانا عبدالغفور حیدری سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ چھوڑ دے بس، آپ اس بات کو سمجھ لے بس، کینسل ہی ہے۔ اور وہ اس لیے انہوں نے مجھے اب لگ رہا ہے کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو پتا تھا کہ جب سندھ کا شورا کا ممبر کینسل کرا رہا ہے اسلام آباد کی ٹکٹ، تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، وہ کیونکہ ادھر تو انہوں نے آنا نہیں ہے، سندھ میں ہونا ہے، یہ پلان ان کے ذہن میں تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ شورا کا اجلاس سکھر ہوگا۔ بہرحال مولانا عبدالغفور حیدری سے میں نے اصرار بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں بس فون پہ نہیں بتائی جاتی، آپ اس کو رہنے دیں۔ میں پھر خاموش ہو گیا۔ آج میں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطے کی کوشش کی، کل میں 2 دفعہ مولانا کے گھر گیا تھا، ملاقات، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کو، فارن میڈیا کو بلایا تھا مولانا نے، اور ان کے گپ شپ کی تھی ان کے ساتھ، تو اس میں ختم ہو گئی تھی، ختم ہونے والی تھی، تو میں پہنچا تھا۔ مجھے حالانکہ بلاوا تھا ان کے ساتھ 12 بجے ہی، لیکن میں اپنی سستی میں لیٹ گیا، اور دیر سے گیا تو میٹنگ ختم ہونے والی تھی۔ پھر وہ جو فارن میڈیا کے دوست ہیں، ہمارے دوست ہی ہیں سارے تقریباً، ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی میری۔ مولانا کو میں نے یہ کوشش یہ تھی کہ مولانا کا آپ لوگوں کے لیے، اپنے چینل کے لیے، SNN پاک کے لیے مولانا کا انٹرویو کروں خصوصی۔ مولانا نے ایگری بھی کیا۔ اس کے بعد پھر رش اتنا لگا ہوا تھا، اکرم خان دورانی بھی آ گئے، حافظ حمداللہ ہے، اور لوگ، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملاقاتیں، ڈسکشن یہ چل رہی تھی۔ تو میں پھر کیونکہ APC ہو رہی تھی، وہ بھی JUI کی طرف سے اسلام آباد لیول کی، اس میں مجھے جانا تھا کوریج کے لیے، تو میں چلا گیا فی الحال APC میں۔ میں نے سوچا کہ مغرب کے بعد مولانا کے پاس گھر پہ آتا ہوں تو یہ انٹرویو کر لیتا ہوں۔ مغرب کے بعد میں گیا مولانا کے گھر پہ، لیکن مولانا تھکے ہوئے تھے، ظاہر ہے اتنے دن کا سفر، پورے ملک میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو میٹنگیں کر رہے ہیں، لیٹ تک جاگ رہے ہیں، تو یہ تھکے ہوئے تھے مولانا۔ تو مولانا نے کہا کہ کل کر لیں گے یا پرسوں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو آج میں نے پھر رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ 6:15 6:30 بجے فون کرنا، تو آپ کو بتائیں گے، ابھی ہم باہر ہیں۔ تو اس وقت بھی مجھے تھوڑا سا لگا کہ میں نے کہا کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، یعنی 6 بجے سے پہلے ہی مجھے پتہ چل گیا، فون آ گیا۔ جن لوگوں نے ان کو ایئرپورٹ پر سیاف کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم سیاف کر کے آ گئے ہیں، 4:20 پر فلائٹ نے ٹیک آف کیا ہے، اور وہ سکھر روانہ ہو گئے، جن میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اکرم دورانی صاحب اور مولانا عبدالغفور حیدری، کچھ اور علماء تھے جو شورا کے ممبران تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ چلے گئے سکھر، اور ابھی 6 بجے لینڈ کریں گے، 6 بجے۔ تو شورا کا اجلاس سکھر میں ہے۔ میرے لیے، میں چونک گیا، میں نے کہا یہ خفیہ رکھا گیا تھا ظاہر ہے۔ پھر سکھر میں پہنچنے کے بعد رابطہ ہوا، پھر یہ ڈیولپمنٹ ساری کچھ ہوئی۔ تو یہ JUI نے خفیہ رکھا تھا گرفتاری سے بچنے کے لیے، سیدھی سی بات ہے، گرفتاری سے بچنے کے لیے امکانات تو اس کے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مولانا کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے، گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو دیگر قائدین ہیں JUI کے، اکرم خان دورانی، مولانا عبدالغفور حیدری، جو مرکزی قائدین ہیں، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس لیے سکھر کا پلان خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن وہ سکھر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ بھی سامنے آیا کہ آزادی مارچ کو مشروط اجازت دی جائے گی۔ پھر آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں اور اینکر پرسنز کو بلایا تھا۔
ان کے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، کھلی ڈلی گپ شپ ہوئی ان کی۔ آج میں جو دیکھ رہا تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو کلیئر کہا ہے کہ میں کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا، یہ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ استعفیٰ تو کسی صورت نہیں دوں گا۔ دوسرا یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو آزادی مارچ کی لانے کی اجازت دی جائے گی، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، مشروط وہ جو عدالت کا حکم ہے اس پر عمل درآمد کریں۔ تیسرا کہ مولانا فضل الرحمان کی کوریج جو بند ہے، بلیک آؤٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوریج ان کو ملنی چاہیے، یہ وزیر اعظم نے کسی صحافی کے سوال پر یہ کہا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں اور بھی کچھ چیزیں تھیں کہ مولانا کو پتہ نہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے۔ اب وزیر اعظم کو کون وہاں پہ سمجھائے کہ آپ مولانا کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تقاریر میں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آپ گالم گلوچ جتنی کرتے رہے ہیں۔ آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ مولانا کو کیا تکلیف ہے مجھ سے۔ یہ 4 دن پہلے بھی تقریر میں جو زبان استعمال کی ہے مولانا کے بارے میں، تو وہ ظاہر ہے خود کو احساس ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم بادشاہ آدمی ہے اور ان کو کسی صحافی نے بھی شاید نہیں پوچھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مولانا کو تکلیف کیا ہے مجھ سے۔ اور دوسری بات کہ مولانا کے مطالبات جو ہیں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وہ کچھ کلیئر نہیں ہے کہ مولانا چاہتے کیا ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے نہیں پتا کہ مولانا کیا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بہت ہی مثبت پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں کہ ایک تو حکومت نے آزادی مارچ کو آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اب اس پہ مشروط ہی صحیح، لیکن اب مذاکرات بھی طے ہو گئے ہیں حکومتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کے درمیان، یعنی اپوزیشن کے درمیان، جس میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہوں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان رہبر کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں۔ رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم خان درانی ہیں اور باقی جماعتوں کے 9 جماعتوں کے 11 ارکان اس میں شامل ہیں۔ اس میں کسی بھی جماعت کا قائد یا صدر یا چیئرمین یا سربراہ اس کمیٹی میں نہیں ہے، تو یہ باقی جو ممبران ہیں وہ مذاکرات کریں گے، اس لیے مولانا فضل الرحمان اس مذاکرات میں نہیں ہوں گے۔ اکرم خان درانی لیڈ کریں گے JUI کی طرف سے، باقی جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نیر بخاری اور فرت اللہ بابر ہوں گے ان حکومت کے ساتھ مذاکرات میں۔ نون لیگ کی طرف سے احسن اقبال اور سردار ایاز صادق ہوں گے، اور حاصل بزنجو کی پارٹی کی طرف سے سینیٹر طاہر بزنجو ہوں گے۔ محمود خان اچکزئی کی پارٹی کی طرف سے سینیٹر عثمان کاکڑ اس کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن وہ کبھی خود آتے ہیں، کبھی کسی نمائندے کو بھیج دیتے ہیں۔ اور JUB کی طرف سے مولانا اویس نورانی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ اس طرح قومی وطن پارٹی کی طرف سے جو ہے ہاشم بابر اس کمیٹی میں ہوں گے۔ جماعت اہل حدیث کی طرف سے بھی شفیق پسروری اس کمیٹی کے رکن ہیں۔ تو اس طرح تمام جماعتیں جو ہیں، ANP کی طرف سے میاں افتخار حسین ہوں گے۔ اب یہ 11 ارکان جو ہیں اس کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے 25 اکتوبر کی شام 5 بجے باضابطہ پہلی دفعہ مذاکرات ہوں گے، جس میں اپوزیشن بھی اپنے مطالبات اپنے شرائط رکھے گی اور حکومت بھی اپنے مطالبات اور شرائط رکھے گی آزادی مارچ کو اسلام آباد آنے کی اجازت دینے کے حوالے سے۔ تو جو بھی اس میں یہ بڑی اپڈیٹ تھی، بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگلی جو آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، JUI کل کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا حکمت عملی طے کرتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی حال احوال رپورٹ لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔